بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعالى ليس عليكم جناح ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض۔ اچھا جی، اصول شاشی سبق نمبر 94۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں علت کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس علت کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی ہو۔ پیچھے جو کہ گزرا ہے نا، حکم کی جو علت ہوتی ہے وہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے، تو وہ بتایا تھا کہ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، یا اجماع سے، یا مجتہد کے استنباط و اجتہاد سے۔ یہاں مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ جو کتاب اللہ سے معلوم ہو اس کی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتاب اللہ سے جو مثال دے رہے ہیں، مثلا کثرت طواف، کسی چیز کا بار بار آنا جانا، زیادہ آنا جانا، آمد و رفت ہونا، وہ مسائل کے اندر تبدیلی لاتا ہے، تخفیف پیدا کرتا ہے، اور اسی پر قیاس کر کے پھر آگے مختلف چیزیں اس طرح کی جن کا گھروں میں آنا جانا یہ چیزیں لگا رہتا ہے، اس کے حکم میں ہم تخفیف جو ہے اس کو لے آتے ہیں۔ اور پہلی جو چیز ہوگی وہ خود قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے وہ چیز ثابت ہوگی، اور اسی پر آگے چل کے ہم اس علت کو کہ زیادہ آمد و رفت والی چیزوں میں تھوڑی سی گنجائش ہو جائے، تخفیف ہو جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہ آئے۔ اب یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے سورہ اس کی جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت کی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، کہ ایمان والو چاہیے کہ اجازت طلب کریں باندیاں تمہاری، غلام باندیاں، والذین اور وہ لم یبلغوا الحلم منکم جو نابالغ بچے ہیں، وہ اجازت طلب کریں تمہارے گھروں میں آنے کے لیے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں ان کو اجازت لینی چاہیے، جو کسی کی پرائیویسی کے 3 مقام ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اسی طرح دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے آرام کرنے کے لیے اتار دیتے ہو، اضافی کپڑے، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 خاص پرائیویسی کے مقام اوقات ہیں، تو ان میں ان کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے، ان کے علاوہ ان کے لیے پھر اجازت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ 3 اوقات جو ہیں وہ شرم کے اوقات ہیں، حیا کے خاص طور پر اوقات ہیں، تو ان 3 کے بعد اگر کوئی آدمی اجازت اس ترتیب سے نہیں لیتا تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا اس آیت میں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، اس آیت کریمہ میں باندیوں اور چھوٹے بچوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3 اوقات میں جب تم گھروں میں آئے نا، متعلقہ گھروں میں، تو وہ ان میں اجازت لے لیے کریں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ان میں جو ہے وہ کیا کر لیا کریں، اجازت لے لیا کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان اوقات میں انسان عام طور پر ایسی حالت یا حالات میں ہوتا ہے، حوال میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی کو ملنا یا کسی کے سامنے آنا وہ پسند نہیں کرتا، تو اجازت لینی چاہیے ان 3 اوقات میں۔ لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ نابالغ بچوں اور باندیوں کی بغیر اجازت کے داخل ہونے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، کیوں حرج نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کہیں اجازت لینی ضروری ہے تو بھائی یہ تو پھر خود ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہوگی، اور جن سے اجازت دی جا رہی ہے ان سے بھی پریشانی ہوگی، کیونکہ یہ گھر کے لوگ ہیں، گھر کے خدمات میں لگے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اگر ان کو پابند کر دیا اجازت لینے کے اعتبار سے، لازم کر دی، تو پھر ایسے میں تو ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور خود
گھر والوں کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ مسائل ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کے کثرت طواف یعنی زیادہ آنے جانے کو، زیادہ آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ان 3 اوقات جو پردہ کے اوقات ہیں ان سے ہٹ کر ان کے لیے یہ اجازت، یہ چیزیں لینا ضروری قرار نہیں دیا گیا، اجازت لینا کثرت طواف کی وجہ سے۔ اب جب کثرت طواف کی بات چل پڑی ہے تو اس میں پھر آپ یوں سمجھیں کہ اس میں ایک اور مثال بھی لے آئے ہیں بلی کے جوٹھے کے اعتبار سے۔ اب بلی کا جوٹھا جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بلی کا جوٹھا وہ تو یعنی جوٹھا ہی بنتا ہے، کیونکہ الحرۃ اس کے بارے میں ہے نا کہ الحرۃ من السبع، وہ درندہ ہے، اور درندے کا جوٹھا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک۔ اور دوسرا اس کے بارے میں یہ دلیل ہے کہ اس میں چونکہ اس کا بلی کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ بنتا ہے گوشت سے، اور گوشت اس کا ناپاک ہے تو اس کا جوٹھا بھی کیا ہوگا؟ ناپاک۔ اب جب ناپاک ہے جوٹھا تو جوٹھا کدھر ہوتا ہے؟ منہ میں، تو منہ جب وہ کسی چیز کو ڈالے گی تو ظاہر بات ہے اس کو ناپاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اسی وجہ سے 2 قسم کے اقوال مل رہے ہیں۔ بعض ائمہ ثلاثہ یعنی ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف وہ کہہ رہے ہیں کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے ان دوسرے دلائل کی وجہ سے، مثلا الحرۃ لیست بنجست فإنها من الطوافین علیکم والطوافات، یعنی بلی کا وہ ناپاک نہیں ہے اس لحاظ سے کیونکہ وہ ان کا زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے تمہارے اوپر، تو حرج ہے، حرج کی وجہ سے ناپاکی سے نکالا۔ اب ائمہ ثلاثہ و امام ابو یوسف کہتے ہیں بلی کا جوٹھا پاک ہے، طرفین کہتے ہیں نہیں بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہ 2 قسم کے اقوال مل رہے ہیں، لیکن بہرحال کچھ پاک کہہ رہے ہیں اور کچھ مکروہ تنزیہی کہہ رہے ہیں، تو گنجائش تو آ ہی گئی نا، تخفیف آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ طوافون علیکم بعضکم، وہ طوافات میں سے ہیں کہ وہ ان کا آنا جانا گھر میں آمد و رفت لگی رہتی ہے، تو اگر ناپاکی ہی کا حکم لگا دیا تو پھر اس طرح مسائل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کے حوالے سے مسائل ہوں گے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گی جب اس نے منہ ڈالا پانی میں یا اس طرح کی چیزوں کو۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کثرت طواف کی جو علت ہے نا، اس کی وجہ سے صرف اس تک بات نہیں محدود چھوڑی بلکہ آگے لے کے گئے۔ جانوروں کو، گھروں میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کو بلی پر قیاس کیا ہے، اور نجاست کے حرج ہونے کو جو ہے ساقط کرنے کے لیے علت طواف کو اس کو جو ہے وہ کارگر بنایا یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں مثلا گھر میں سانپ، چوہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جو گھر کچے ہوتے ہیں، زمین کچی ہوتی ہے تو اس میں وہ بل بنا لیتے ہیں، ان کا آنا جانا یہ سلسلہ اس میں لگا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو حشرات الارض ہیں، چوہے، سانپ وغیرہ، لہٰذا ان کا جوٹھا بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی اس کو یہ بھی چونکہ اس کو منہ ڈالتے ہیں آ کے چیزوں میں، تو اس وجہ سے، اس حرج کی وجہ سے علماء نے اس طرح کی چیزیں، سانپ، چوہا وغیرہ، ان کی منہ ڈالی ہوئی چیز کو بھی ناپاک نہیں کہا، کیونکہ یہ بھی گھر میں آنے والی علت، کثرت طواف والی علت ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو بلی کا جوٹھا جو آپ نے اس میں تخفیف دی ہے، گنجائش دی ہے، مکروہ تنزیہ کہا ہے اور بعضوں نے اس کو پاک کہا ہے، تو یہ تو خلافی قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ناپاک ہونا چاہیے، اس کے میں ابھی میں نے بتایا نا، اس کے منہ میں لعاب وہ نجس ہے تو وہ بنتا ہے گوشت سے، گوشت نجس ہے فلاں، تو آپ خلافی قیاس چیز میں یہ اصول پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کہا سے نماز تو ذرا ٹوٹی، وضو کیوں ٹوٹا؟ وضو ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے غیر قیاسی ہے، لہٰذا اب ہم چونکہ رکوع سجدے والی نماز تھی تو اس کو غیر رکوع سجدے والی نماز اس کو قیاس کر سکتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر پھر بلی کا جوٹھا جب ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہی رہنے دیا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو مکروہ تنزیہی یا پاک کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر دوسری چیزوں کو آپ قیاس کر رہے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ ان چیزوں کو، تو یہ تو ایسی چیز پر قیاس کر رہے ہیں جس کی خود معقولیت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ جا رہا ہے کہ بھائی یہاں قیاس اس طرح کی ترتیبات سے ہم نہیں ثابت کر رہے، بلکہ یہاں پر ضرورت کی وجہ سے ہے
یعنی جس طرح ضرورت وہاں موجود تھی بلی کے معاملے میں کثرت طواف، تو یہی کثرت طواف والی علت یعنی جب باقی چیزوں میں بھی اگر آئے گی تو ان میں بھی یہ ضرورت، ان میں بھی گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جہاں پر کثرت طواف والی علت نہیں ہوگی تو وہاں پر ہم یہ حکم ثابت نہیں کریں گے. مثلا کتے کو لے لیں تو کتا گھروں میں رہتا ہے لیکن اس سے بچنا آسان ہے، تو لہٰذا اس میں ہم اس کے جوڑے کو نجس ہی کہیں گے. اس میں یہ مسئلہ یعنی بچنے سے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے اسے بچنے میں. یہ ایک مثال تھی جو کثرت طواف کے حوالے سے آئی تھی. ٹھیک ہے، جو بلی کے حوالے سے تھی، اور پھر اس پر قیاس کر دیا گیا گھر کے چوہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو بھی اس پر کیا کر دیا گیا، قیاس کر دیا گیا. دوسری مثال ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. تو اب اس میں دیکھیں کہ کتاب اللہ سے معلوم ہونے والی جو علت ہے اس کی دوسری مثال یہاں پر جو بیان ہوئی ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. تو اس سے پہلے چونکہ مریض اور مسافر کو ان کے رمضان کے روزوں کا افطار کرنے کی اجازت تھی ان کو، تو اسی تناظر میں ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریض او علی سفر، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ جو ہے شمار کر لے، وہ اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں اس کو رکھ لے، شمار کر لے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں افطار کی جو علت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یسر اور آسانی بیان فرمائی ہے، یسر اور آسانی، تو اس کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے. اب مریض اور مسافر روزہ رکھنے نہ رکھنے کے سلسلے میں ان کی آسانی کو دیکھا جائے گا. جس پر وہ قادر ہوں آسانی سے وہ کر سکیں تو وہ کریں گے، نہ ہو تو پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. یعنی افطار میں اپنے لیے آسانی سمجھیں یا روزہ رکھنے میں، تو اصل یسر ہے، یہاں پر یسر کو ہم مد نظر رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس یعنی ہم اس عبارت کو جو ہم لے چکے ہیں، تو اس عبارت کے حوالے سے آپ یوں سمجھیں کہ العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ثم أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج نجاسة سور الهرة بحكم هذه العلة فقال عليه السلام الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات فقاس أصحابنا جميع ما يسكن في البيوت كالفارة والحية على الهرة بعلة الطواف. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بين الشرع أن الإفطار للمريض، افطار مریض کے لیے اور مسافر کے لیے، والمسافر لتیسیر الامر علیہم، اس لیے ہے کہ تاکہ آسان کر دیا جائے اس امر کو، علیہم ان کے اوپر، لیتمکن تاکہ وہ قدرت حاصل کر لیں، من تحقیقی ثابت کرنے کی، ما یترجح فی نظرہم جو ان کی نظر میں زیادہ ترجیح کا حامل ہے، من الاتیانی، ٹھیک ہے، جو ترجیح کا زیادہ حامل ہے ان کی نظروں میں، وہ وقتی فرض کو بجا لانا، اس کو کر لیں. او تاخیر ہی ایام الاخر، کہ وقتی فرض کو بجا لانا ہے یا دوسرے دنوں کی طرف مؤخر کرنا ہے، اس چیز کا وہ فیصلہ کر لیں. تو یہ عبارت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور اس کی جو تشریح بنتی تھی وہ تشریح بھی میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی ہے، مکمل طور پر بیان کر دی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.